اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے جذبے کو مضبوط کرتے ہوئے ان کے لیے حمایت اور نصرت کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس ومنا، اللہ نے پہلی سہولت دی کہ جنگ کے میدان میں مسلمانوں پر اونگ طاری کر کے انہیں پرامن اور صحت مند کر دیا، ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی۔ وَيُنَزِّلْ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے دوسری سہولت دی کہ ان کے اوپر مینا برسایا، بارش برسائی، اور ان کو کیا کیا؟ بارش برسانے کے بعد لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ نے ان کو پاک صاف فرما دیا۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا۔ 90 سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ابتدا فرما رہا ہے کہ کس کس طرح سے حضرات انبیاء علیہم السلام کو قوم والوں نے ستایا۔ جرم انبیاء کا یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف مدعو کرتے تھے، اللہ کے قانون کی طرف لوگوں کو مدعو کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دو، ہمیں نہ مدعو کرو، ہمیں نہ چھیڑو، جو تمہیں کرنا ہے تم کرتے رہو، لیکن جہاں ہمیں چھیڑو گے ہم تمہاری مخالفت اور مخاصمت میں تل جائیں گے۔ سردار کہنے لگے، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے، فرمانے لگے کہ ہم آپ کو ضرور بضرور اے شعیب اس بستی سے نکال باہر کریں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کے تابعدار ایمان والوں کو بھی باہر نکال دیں گے، اور اپنی بستی میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ ماحول ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ کاروبار کے اصول ہیں۔ اگر ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ آپ کہتے ہیں انصاف کرو، آپ کہتے ہیں بڑھتی تولو، آپ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ خسارہ نہ کرو، آپ کہتے ہیں دھوکہ نہ دو، آپ کہتے ہیں ناجائز منافع نہ کماؤ۔ اے شعیب اگر آپ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو اپنی بستی سے آپ کے تابعداروں کے ساتھ باہر نکال دیں گے اور آپ کو یہاں رہنے بھی نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہر نبی کے ساتھ قوم والوں نے شیطانیت کی، اور ہر قوم والوں نے اپنے اپنے انبیاء کو اسی طرح ستایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ فرعون کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی التماس کی، اے اللہ کوئی بنیادی علامت دے کر بھیجیے، کیونکہ وہ باز آنے والا نہیں ہے، وہ رکنے والا نہیں ہے، وہ آپ کی طرف مدعو ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ایک لاٹھی پکڑا دی اور کہا کہ یہ لاٹھی پکڑ لو، جب تم اس کو زمین پہ رکھو گے یہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا اژدہا بن جائے گا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور فرمایا کہ دوسری علامت اور نشانی معجزہ آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بغل میں اپنا ہاتھ رکھیے، باہر نکالیں گے وہ سفید روشن اور چمکدار ہو جائے گا، اور دیکھنے والوں کے لیے اس میں سے روشنی نکلنے لگے گی، یہ آپ کا بڑا معجزہ ہوگا۔ فرعون کی خدمت میں پہنچ گئے، دو مطالبے کیے، اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ جو خدائی کا دعویٰ تم نے کر بیٹھ دیا ہے اس کو چھوڑ دو، یہ کہنا چھوڑ دو انا ربکم الاعلی، یہ غلط ہے، تم مخلوق ہو، مخلوق بن کے رہو، خالق نہیں ہو۔ دوسرا، میری بنی اسرائیلی قوم پر جو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں تم اسے چھوڑ دو اور انہیں جانے دو، انہیں آزاد کر دو، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فرعون نے کہا کہ بھائی اب تو مسئلہ جو ہے وہ میری ناک تک پہنچ گیا، لہٰذا اس نے تمام اپنے علاقے میں اعلان کروایا کہ موسیٰ جو ہے اس کے پاس جادو کی ایک بڑی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کے مقابلے کے لیے مجھے جدید جادوگروں کی ضرورت ہے۔ جادوگر بلا لیے گئے، جادوگروں نے سب سے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں وضع کے انعامات سے نوازوں گا، اپنے قریبی کر لوں گا۔ مقابلے کے لیے وقت طے ہو گیا، تہوار کا دن طے ہوا، سارے کے سارے وہاں ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے موسیٰ آپ اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ اللہ نے وحی فرمائی کہ ان جادوگروں سے کہو کہ اپنا کمال دکھائیں۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئے اور وہ جناب موسیٰ کے پیچھے پیچھے۔ اب
بحیثیت انسان جناب موسیٰ بن عمران بھی ان سے خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ گھبرانے کی کیا بات ہے، ذرا اپنی لاٹھی تو نیچے رکھو۔ جیسے ہی لاٹھی رکھی وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ان رسیوں کو، ان دیکھنے والے سانپوں کو جو اصل میں نظروں پہ دھوکہ کیا گیا تھا، ان کو نگلنے والا بن گیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اللہ نے حق کو ثابت کر دیا اور باطل کر دیا جو وہ بدعمالیاں کیا کرتے تھے۔ فغلبوا هنالك، اللہ نے وہاں پر ان کو غلبے سے نوازا۔ وانقلبوا صاغرین، اور وہ سارے کے سارے ذلیل ہو کر پلٹ گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی شیخ ہو گئی، چلو حضرت جی کے پاس پہنچو، بابا جی کے پاس پہنچو، یہ بتا دیں گے۔ یہ ساری باتیں شیطانی ہیں۔ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا۔ یہ کہنا کہ میرے پاس موکلین ہیں، میرے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے تو وہ کیوں مسلمانوں کی نصرت کے لیے اپنی اس ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کرتا؟ مسلمان رول رہے ہیں، ان کے پاس روزیاں نہیں ہیں، مجاہدین شہید ہو رہے ہیں، اکنامیکل پالیسیز تباہ حال ہو گئی، ملک ڈیویلیشن کا شکار ہو گیا۔ ہمارے عاملین کے پاس بڑے جدید پاورفل موکلین ہیں، وہ دنیا جہاں کا کام کر سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کو اس سے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سب شیطانی باتیں۔ یہ جتنے موکلین ہیں، یہ جتنے جادو ہیں، اور یہ جتنے ان کے پاس جنات ہیں، اور جتنے ان کے پاس اپنے تماشے ہیں، یہ سارے کے سارے غیر حقیقی، غیر سنجیدہ، غیر اسلامی کام۔ اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ عاملین کس طرح آپ کو یہ بات بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنات کو زبردستی قابو کر لیتے ہیں، اور قابو کرنے کے بعد انہیں اذیتیں دیتے ہیں۔ انہیں اذیتیں دیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے جنات کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ باتیں سن کر آؤ کہ اس بندے کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہاں سے بات اوپر سے سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک بالش کا اشارہ کیا کہ یہ اوپر والا نیچے والے کو بتا دیتا ہے، نیچے والا اس کے نیچے والے کو بتا دیتا ہے، اس کے نیچے والا اس کو بتا دیتا ہے، اس کے نیچے والا اس کو بتا دیتا ہے۔ بات کیا تھی، وہ پہنچتے 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 کیا ہوتی ہے، پھر نیچے والا جو ہے وہ اپنے عامل کے کان میں اس طرح اس بات کو ڈال دیتا ہے جیسے مرغہ اپنی بانگ کو، اپنی آواز کو اپنے مالکان کے کان میں ڈالتا ہے، اس طرح وہ ان کے کان میں اس بات کو ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ جادوگر ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر ایک کہانی گھڑتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہم چونکہ مجبور ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو کہتا ہے یہ کرو، یہ جلاؤ، یہ سونگو، ایسا کرو، ویسا کرو، یہاں کیل دباؤ، وہاں پہ پنجہ دباؤ، وہاں پہ نال لگاؤ، وہاں پہ دھاگا باندھو، یہاں پہ یہ بات کرو۔ یہ سب باتیں شیطانی ہیں، ان تمام باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں شیطانی ہیں تو پھر یہ وہ باتیں کیسے بتاتے ہیں کہ جو حقیقت کا روپ ہوتی ہیں؟ تو میں نے آپ کو گزارش کر دی کہ اصل میں یہ جنات کے ذریعے وہ باتیں سنوا لیتے ہیں، اور ان باتوں کو سنوانے کے بعد اس میں ایک پوری ڈرامائی صورتحال داخل کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ لوگ اپنی مجبوری میں بہک جاتے ہیں اور ان کے تماشوں میں آ جاتے ہیں، اور اس طرح ان کا سب سے پہلے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے۔ شہر کراچی کے اندر ایسے بڑے بڑے عاملین ہیں، اللہ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وہ آپ سے پیسے بھی نہیں لیں گے، آپ کہیں گے تو پیسے بھی چارج نہیں کر رہا، اور یہ ہمیں صحیح چیز تک بھی لے کے جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے ایمان کے بدلے آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں۔ ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ تم ہماری دیوی دیوتا کے نام پر اتنے روپے کی نیاز چڑھا دو، ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ آپ نے پیسہ چڑھایا اور ایمان سے بالکل باہر نکل گئے، اور آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ اب کلمہ پڑھے بغیر واپس نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ دوبارہ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کے لیے یہ صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ لہذا ان لوگوں کے چکروں سے بچیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگائیے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ویسے کیجئے، کیونکہ بالآخر جب یہ قرآن و حدیث کی مجلسوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ کا عصا ایک بڑا اژدہا بن کے نگلنا شروع ہو گیا تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ جادو پر جادو کیا جا سکتا ہے، مگر جادو کو نگل نہیں سکتا۔ ایک آدمی کہے جی مجھ پہ بڑا سفلی ہو گیا، جادو ہو گیا،
میں بڑے عامل صاحب کے پاس پہنچا، بڑے عامل صاحب نے کہا کہ ہاں ہاں بہت بڑی سفلی ہے، کرنے والی زنانی ہے، فلاں فلاں یہ ہے اور وہ ہے۔ اب وہ آپ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ نشرہ کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں کیا ہے نشرہ؟ نشرہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے جادو پر بڑا جادو کر کے وہ آپ کے اس جادو کو دبا دیتا ہے اور اپنا بڑا جادو کرتا ہے۔ جب تک اس کے جادو کا زور رہتا ہے آپ کا معاملہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا زور ختم ہوتا ہے آپ کا دوبارہ پچھلا والا جادو واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ان کے پاس جانے سے منع کیا، ان کی تصدیق کرنے سے منع کیا، ان کی حمایت کرنے سے منع کیا، ان کی تعلیم کرنے سے منع کیا، ان کی تشہیر کرنے سے منع کیا، ان کی خدمتوں میں بیٹھنے سے بھی منع کیا، کیونکہ اس سے ایمان کا سب سے پہلے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو ہم نے نجات دے دی، لیکن بنی اسرائیل کہاں تھے؟ اپنے نام کے ایک تھے، باز آنے والے تو تھے نہیں، تو ہم نے ان کے اوپر 5 قسم کے موٹے موٹے عذاب بھیجے۔ پہلا عذاب ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، ہر جگہ پانی پانی ہو گیا۔ دوسرا ہم نے ان پہ ٹڈی دل کا عذاب بھیجا، کھڑی فصلوں پر ٹڈیوں نے حملہ کیا، فصلوں کو تباہ کیا۔ تیسرا ہم نے ان پہ جوؤں کا عذاب بھیجا کہ جسم کے ہر روئے میں جوئیں ہو گئیں اور تکلیف پہنچانے لگی۔ چوتھا ہم نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیجا کہ ہر طرف ہر کھانے میں ہر شے میں مینڈک تھے، ان کا جینا محال کر دیا ان مینڈکوں نے۔ اور پانچواں ہم نے ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا کہ یہ جو مشروب اور پانی نکالتے تھے اللہ کے حکم سے وہ خون بن جاتا تھا۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وآیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے کہتے ہو میں ظالم ہوں؟ یہ سارے کے سارے متکبر تھے، تکبر کرنے والے تھے، مجرم تھے، ان کو ان کے جرم کی وجہ سے اتنی سخت سزا دی گئی۔ میں ظلم کرنے والا نہیں، اللہ ظلم کرنے والے نہیں، اللہ تو محبت کرنے والے، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ جب یہ ایک غلامی سے باہر نکلے اور اللہ کے نبی موسیٰ نے ان کے لیے قربانیاں دی اور ان کو نجات دی تو کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم الہ، اے موسیٰ جیسے ان لوگوں نے اپنے لیے معبودین تراش رکھے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو، اللہ تو نظر نہیں آتا۔ جس اللہ نے نجات دی اسی اللہ کو جھٹلانے کے لیے طے پہ ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خفا ہونا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خفا ہوگا۔ لہٰذا جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غزوہ بدر کے بارے میں فرما رہا ہے کہ 313 مسلمان، نہ ان کے پاس پورے ہتھیار، نہ سواریاں، نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ڈھالے، کسی کے پاس ڈنڈا، کسی کے پاس پتھر، کوئی خالی ہاتھ آ گیا اور اس بنیاد پہ آ گیا کہ اللہ نے بلایا تو اللہ مدد کرے گا۔ اور سامنے اتنا بڑا لشکر 1000 افراد کا، مارنے مورنے کے لیے تیار، کچلنے کے لیے تیار، زبردستی کرنے کے لیے تیار۔ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے جذبے کو مضبوط کرتے ہوئے ان کے لیے حمایت اور نصرت کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس ومنا، اللہ نے پہلی سہولت دی کہ جنگ کے میدان میں مسلمانوں پر اونگ طاری کر کے انہیں پرامن اور صحت مند کر دیا، ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی۔ وَيُنَزِّلْ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے دوسری سہولت دی کہ ان کے اوپر مینا برسایا، بارش برسائی، اور ان کو کیا کیا؟ بارش برسانے کے بعد لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ نے ان کو پاک صاف فرما دیا۔ تیسری نعمت اللہ نے اتاری وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اللہ نے شیطان کے وسوسوں سے دور کر دیا کہ جو دشمن کا رعب ہوتا ہے کہ دشمن یہ کر دے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، پتھر کے دور میں پہنچا دے گا، اللہ نے یہ سارا ان کے دماغ سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے کہا جی جائیں گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کریں گے، جان جائے گی جان دیں گے، مال جائے گی مال دیں گے، وقت جائے گا وقت دیں گے، لیکن پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اتر گئی۔ چوتھا اللہ کی رحمت کیا اتری؟ اللہ فرماتا ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا، مضبوط کر دیا، ایک دوسرے کی نفرتوں سے باہر نکل کے ایک مشن پہ جتھے ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے انعام دیا، وہ انعام کیا تھا؟ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامِ، اللہ نے قدموں میں ثابت قدمی عطا کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے فرمایا کہ یہاں گرے گا، یہاں ادبا، یہاں شیبہ، یہاں عمر بن ہشام، یہاں فلان، یہاں فلان، یاد رکھو یہ وہ نشان ہے، یہاں پہ یہ سارے کافر کل گریں گے۔ اللہ کی قسم ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں صحیحین کے، فرمایا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں 1 انچ جگہ تبدیل نہ ہوئی، جس جگہ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بندہ گرے گا وہ بندہ وہیں گرتا تھا۔ اللہ نے
فرشتوں کو اتارا، مدد نازل کی، ثابت کیا کہ تم کم ہو اس کی پرواہ نہیں کرو، تم مضبوط بن کے دکھاؤ، مومن بن کے دکھاؤ، عامل بن کے دکھاؤ، مجاہد بن کے دکھاؤ، اللہ کے کلمے کو لے کر اٹھو اور چھا جانے والے بن کے دکھاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پوری دنیا پہ غالب کر دے گا۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج انسان کہتا ہے میں عمل کیسے کروں، میں طاغوت سے کیسے ٹکرا جاؤں، میں ایسے کیسے کروں، میں ویسے کیسے کروں۔ تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس حدیث ہے، تمہارے پاس دین متین ہے، تمہارے پاس صحیح اسلامی شرائع متین ہے، تم اس کو لے کر اٹھو، اس کی تنفیذ کے لیے پہلے خود عمل کرو، پھر داعی بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے تمہارے لیے خود کشادہ فرما دے گا۔ ہم سب کی عملی کوتاہی یہ ہے کہ ہم سوچتے زیادہ ہیں، کرتے کم ہیں، اور ایمان والا کرتا زیادہ ہے، سوچتا کم ہے۔ ہم جب ہر چیز کے بارے میں سوچتے جائیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ پاؤں تو لرزیں گے اور شیطان ہمیں بہکائے گا۔ جب دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ کرنا ہے اور آگے بڑھ کے کرنا ہے، بڑھتے ہی چلے جانا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرتیں ہوں گی۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اللہ کے گھر ایسی ایسی جگہوں پہ بنتے ہیں جہاں پہ کوئی بننے کا تصور نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کے بندے اٹھ جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع اللہ کر لیتے ہیں، تحیہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اللہ کا گھر بنائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے، گھر بھی بنتا ہے، آباد بھی ہوتا ہے، نمازی بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایک ہمت کی بات ہے، اور ہمت اسلام میں بنیاد ہے۔ جب تک ہم اعمال صالحہ کے لیے اپنی بنیاد کو مضبوط نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک کامیابی اور کامرانی عطا نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ انسان کیا کرے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ انسان ہر وقت دعا کرے، اے اللہ یہ جو مشکلات مجھ پہ آ رہی ہیں آپ مجھے اس میں صابر بنا دیجیے۔ بلا وجہ صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ بلا وجہ کہنا اللہ مجھے صبر دے دے، بھائی صبر تو تکلیف پہ ہوتا ہے۔ انڈائریکٹلی صبر مانگنا ایسا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے تکلیف دو، پھر تکلیف پہ صبر کرنے کی قوت دو، تو یہ شریعت کے اور فطرت کے خلاف بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات نہ کہو جس کی تم میں سکت نہیں۔ تو انسان اپنی آزمائشوں پہ اللہ سے صبر مانگے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ زندگی تو میں نے آپ کی نافرمانی میں گزار دی، اللہ اختتام زندگی مجھے ایمان کے ساتھ منتقل فرما دیجیے۔ وتوفنا مسلمین، اللہ ہمیں فوت کیجیے حالت اسلام، کہ میں اختتامی وقت اسلام سے دور نہ ہوں، میں اختتامی وقت دین سے دور نہ ہوں، میں اختتامی وقت کلمے سے دور نہ ہوں۔ جس شخص نے اس کی کوشش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجے کو بہت بلند فرما دے گا۔ اور آخری بات کیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میں نے تم کو اپنی نصرت اور قوتیں دے کر بھیجا اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی ہیں تاکہ تم کیا کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ، قدردانی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے آگے بڑھنے والے بن جاؤ۔ یہ اصل چیز ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں پہ قدردانی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے لیے راستے کشادہ فرما دے گا۔ تو آخری التماس کیا ہے کہ اللہ کی جو اتنی ساری نعمتیں ہیں نا، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے، اللہ سے رجوع کیجیے، اللہ کے آگے سربت سجود ہو جائیے اور اللہ سے نعمتوں میں استقلال مانگیے اور شکر کرنے کی توفیق مانگیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی انشاءاللہ ہم سب کا مقدر بن جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال آپ کا آنا بیٹھنا سننا سمجھنا سب اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خالصتاً اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔